اسم مورب کی 12 قسمیں ہیں. مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح، جمع مکسر منصرف، جمع مؤنث سالم، غیر منصرف، اسم منقوص، اسم مکسور، تثنیہ، جمع مذکر سالم اور جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. یہ ہیں 12 قسمیں. اب ان کی کچھ تھوڑی سی تفصیل عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح اور جمع مکسر منصرف. ان کی تعریف کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ جس میں وہ اسم جو نہ تو تثنیہ ہو اور نہ ہی جمع ہو اور نہ ہی غیر منصرف ہو اور نہ ہی اس کے آخر میں حرف علت ہو. 4 چیزیں اس میں بیان کی گئیں. یعنی وہ اسم جو تثنیہ بھی نہ ہو، جمع بھی نہ ہو، غیر منصرف بھی نہ ہو اور اس کے آخر میں حرف علت بھی نہ ہو، وہ ہے مفرد منصرف صحیح. جیسے آپ کہتے ہیں رجل، اس میں دیکھیے 4 چیزیں آپ کو ملیں گی. اس کے بعد قائم مقام صحیح. قائم مقام صحیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسم مفرد منصرف جس کے آخر میں واو یا یا ہو اور اس واو یا یا سے پہلے والا حرف ساکن ہو. جیسے دلون ضبین. دلون میں اب دیکھیے کہ اس کا آخری حرف واو ہے اور اس سے پہلے لام ساکن ہے. دوسرے میں ضبین میں آخری حرف یا ہے اور اس سے پہلے والا با ساکن ہے. تیسرا ہے جمع مکسر منصرف. جمع مکسر منصرف یعنی وہ اسم جو جمع ہو لیکن جمع سالم نہ ہو بلکہ جمع مکسر ہو اور غیر منصرف بھی نہ ہو، منصرف ہو. جیسے رجال. اچھا، ان تینوں کی یعنی مفرد منصرف صحیح، قائم مقام صحیح اور جمع مکسر منصرف، ان تینوں کا جو اعراب آئے گا تو وہ ذہن نشین کریں. ان تینوں کی حالت رفعی دمہ سے، حالت نصبی فتحہ سے اور حالت جری کسرہ سے آتی ہے. مفرد منصرف صحیح کی مثال جیسے جاء رجل، رأیت رجلا، نظرت الی رجل. یعنی جاء رجل حالت رفعی، رأیت رجلا حالت نصبی اور حالت جری نظرت الی رجل. اب ان مثالوں میں غور کریں. جاء رجل میں رجل پر جو رفع آیا، رفع آنے کی وجہ کیا؟ جاء عامل ہونے کی وجہ سے، یعنی رجل فاعل ہے، فاعل ہونے کی بنا پر مرفوع ہے. رأیت رجلا، اس مثال میں رجلا مفعول ہونے کی بنا پر منصوب ہے. تیسری مثال نظرت الی رجل، یہاں پر رجل حرف جر کا یعنی کہ مجرور بحرف جر کی وجہ سے، یعنی اس سے پہلے حرف جر چونکہ ہے تو حرف جر کی وجہ سے اس کی یہ مجرور ہے. قائم مقام صحیح جیسے جاء ظبین، رأیت ظبیا، نظرت الی ظبین. جمع مکسر منصرف جاء رجال، رأیت رجالا، نظرت الی رجال. اس کو آپ سامنے رکھ کر مثالوں کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سب باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. یہ آپ کو وجوہ اعراب کی وجہ سے جو طلبہ پریشان رہتے ہیں ان چیزوں سے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے. آپ اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا.